الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وببسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ثواب کی نیت سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابلین صد احترام سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں بہنوں، سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے اعمال و افعال ان کی نقل کرنے کی اس دنیا میں توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ جیسے تو یقیناً نہیں بن سکتے، کیونکہ صحابہ کو دنیا کے اندر ہی رب تعالیٰ کی طرف سے جنت کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ عطا کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام تر مسلمانوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ صحابہ کا میرے بھائی دنیا میں ایک ایک عمل ایسا تھا کہ اللہ کو دنیا میں وہ ادائیں، وہ اعمال، وہ افعال جو ہے وہ پسند تھے۔ کوئی بھی قدم اٹھاتے تھے، چاہے وہ کاروباری معاملات کے اندر ہو، تجارتی معاملات میں ہو، دنیا کے کسی شعبے میں کیوں نہ ہو، وہ ہر عمل رب تعالیٰ کو جو ہے وہ دنیا میں پسند تھا۔ اسی وجہ سے دنیا کے کاروبار بھی کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ تو اللہ کو اتنا پسند تھا کہ اللہ رضا کا اعلان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ ان صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں۔
تو میرے بھائی دنیا میں جس سے اللہ راضی ہو جائے ایسے انسان کو پھر اور کیا چاہیے؟ پھر سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسی ہستیاں تھیں کہ دنیا میں وہ دنیا کے چاہے افعال و اعمال کرتے تھے، اللہ کو وہ اعمال بھی ان کے پسند تھے۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ دنیا میں ارشاد فرماتے تھے کہ ہم مسلمانوں کی 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ دین پر گزرنے والی بن جائے، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ امیر المؤمنین 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو دنیا کا کام مثال کے طور پر جو ہے کھانا کھانا، کھانے سے پہلے کی دعا، اسی طرح کھانے کے بعد کی دعا، اسی طرح بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا، بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے دعا، کاروبار بازار میں جائیں اللہ کے نبی نے دعائیں بتلائی، اسی طرح جو ہے وہ سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، ہر موقع محل کی دعائیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ اللہ کا جو حکم ہے فرمایا یہ دنیا کے کام بھی ان دعاؤں کے ساتھ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق کریں گے تو سمجھو یہ بھی ہمارا عبادت کے نامہ اعمال میں لکھا جائے، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم تو دنیا کے کام کر رہے ہیں لیکن یہ دنیا کے کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا، یاد رکھیے کہ یہ جو ہے وہ پھر دنیا کے کام نہیں رہتے، یہ بھی ہمارے عبادت میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ اس پر بھی اللہ اجر و ثواب جو ہے وہ لکھتے ہیں، اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ 24 گھنٹے مسلمان کو رب کی عبادت کے اندر رہنا چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائی جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں۔ آپ دنیا کے کسی شعبے میں کام کرتے ہیں، آپ دکاندار ہیں، تاجر ہیں، کہیں پہ ملازمت کرتے ہیں، کوئی کاروبار ہے، جو بھی چیز ہے، ہر شعبے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان موجود ہیں، اس کے حکم موجود ہیں۔ اپنے کاروبار کو جھوٹ سے پاک کریں، اپنے کاروبار کو دھوکے سے پاک کریں، اپنے ہر اس کام کو فریب سے پاک کریں۔ دنیا کے اندر جب اللہ راضی ہوگا تو یاد رکھیے کہ پھر آخرت کے اندر اللہ جنت کی نعمتوں سے جو ہے وہ مسلمان کو نوازے گا۔ اور اگر انسان کہنے کہ یہ عارضی نفع میں اکٹھا کر لوں، چاہے جھوٹ بول کے کرنا پڑے، چاہے جو ہے وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کرنا پڑے، مجھے دنیا کا نفع ملنا چاہیے، تو پھر یاد رکھیے ہماری دنیا بھی تباہ، ہماری آخرت بھی تباہ۔ دنیا میں چند دن کا نفع تو حاصل کر لیں گے لیکن آخرت میں ذلیل و رسوا کر دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسی لیے دنیا کی زندگی چاہے کبھی کچھ کھایا کبھی کچھ نہیں کھایا، کھانے کو کبھی ملا کبھی نہیں ملا، لیکن اللہ کے حکم کسی حال میں یاد رکھیے نہیں چھوڑے۔ یہی وجہ تھی کہ کئی جگہوں پر، کئی جو ہے وہ غزوات کے اندر، جنگوں کے موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو جب کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا درخت کے پتے اتار کر بھی جو ہے وہاں پہ کھانا شروع کر دیتے تھے کہ یہ تو پیٹ بھر جائے گا۔ لیکن اگر جو ہے وہ فرمایا کہ اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو پھر یاد رکھیے کہ دنیا اور آخرت میں تباہی ہے۔ اسی لیے اللہ بارہا کلام مجید میں اعلان فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ نہیں کہ صرف دین کے احکامات پر، حقوق اللہ پر اللہ ان سے راضی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ دین کے کام، اس پر اللہ نے رضا کا اعلان فرمائے۔ نہیں میرے بھائیو، دنیا کے کام پر بھی اللہ نے رضا کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ صحابہ کو عطا فرمایا کہ یہ میرے حکم کو، میرے نبی کے فرمان کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ 100% زندگی دنیا میں اللہ کے حکموں پر جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے وہ گزارنے والے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ دیکھیے، کتنا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ دنیا کی ایسا سمجھیے کہ بادشاہت کو چھوڑ کر، مال و دولت کو چھوڑ کر حق کی تلاش میں جو ہے وہ نکلے
اور کس طریقے سے حق کو تلاش کر کے پھر وہاں پہ زندگی مدینہ میں آ کر جو ہے وہ بسر کی. کہاں پہ ایران کے رہنے والے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے وہ ڈالا, ہدایت کے راستے پر جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے. ایران کے علاقے کے اصفہان کے رہنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور باپ جو ہے وہ بڑا امیر ہے, سردار قسم کا بندہ ہے, آگ کی پرستش کرنے والے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں, باپ بھی آگ کی عبادت کرتا ہے, یہ بھی آگ کی عبادت کرتا ہے. اصفہان کے علاقے کے جو ہے وہ رہنے والے ہیں. اب سرداری کی وجہ سے فرمایا کہ بیٹے کو جو ہے وہاں کی عمارت مل گئی کہ آج کے بعد جو ہے وہ آپ ایسا سمجھیے کہ یہاں کے پادری جو ہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آگ جلاتے ہیں پھر آگ کی جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کی پرستش کرنے والے ہیں. باپ نے بھی حکم دیا کہ ہم نے آگ کی عبادت کرنی ہے. تو یہاں سے ایک دفعہ جو ہے وہ نکلے اور باہر نکل کر کہا کہ میں باہر کی دنیا بھی جو ہے وہ دیکھوں کہ باہر کیا حالات ہیں. میں تو آگ کی عبادت میں جو ہے وہ لگا ہوا ہوں اور یہاں پہ 24 گھنٹے جو ہے وہ ایسا سمجھے کہ معصور ہوں. تو باہر دیکھے کہ ایک جو ہے وہ چرچ نظر آیا, عیسائیوں کی عبادت گاہ, جہاں پہ عیسائی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں. تو ایک دن جو ہے وہ سیر کرتے کرتے چرچ میں چلے گئے. وہاں پہ دیکھا کہ وہ کیسے اللہ کی جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں اور کیسے جو ہے وہ ان کا ایک اپنا نیا طریقہ ہے. تو ان کو دیکھ کے جو ہے وہ بڑا پسند آیا. تو دل میں جو ہے خیال پیدا ہوا کہ میں تو آگ کی عبادت کرتا ہوں, پرستش کرتا ہوں, یہ لگتا ہے کہ اس سے بہتر عبادت ہے. تو دل میں خیال آیا, گھر جا کے جو ہے وہ اپنے والد کو کہا کہ ہم روزانہ آگ کی عبادت کرتے ہیں, آج میں نے ایک عبادت دیکھی تو مجھے جو ہے وہ بڑی پسند آئی. اب باپ کو خدشہ ہوا کہ اس کو تو ہم نے جو ہے وہ یہاں کا جو ہے وہ بڑا بنایا ہوا ہے, یہ میرا بیٹا جو ہے وہ کیسی باتیں کر رہا ہے. تو بیٹے کو کہا کہ آج کے بعد جو ہے وہ آپ نے باہر نہیں جانا, ہم آپ کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ ڈیوٹی آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ پوری کرنی ہے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ملنے گئے چرچ کے اندر ان کے بڑے پادری سے. کہا کہ جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ بڑا جو تمہارا جو ہے وہ پادری ہے اس کا ایڈریس بتاؤ, میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں. تو اب اس پادری نے کہا کہ ملک شام کے اندر جو ہے وہ ہمارا بڑا چرچ ہے, وہاں پہ جو ہے بڑے پادری موجود ہیں, تم وہاں پہ چلے جاؤ, فلاں دن یہاں سے ہمارا قافلہ جائے گا اصفہان سے اور ہم تمہیں جو ہے وہ وہاں پہ بھیج دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں فلاں دن میں آ جاؤں گا. اب باپ کو جو ہے وہ خدشہ ہوا کہ بیٹا جو ہے وہ کہیں عیسائی نہ بن جائے, ان کے پاس جو ہے وہ آنا جانا شروع ہو گیا. تو اس نے جو ہے وہ پاؤں کے اندر جو ہے وہ بیڑی لگا دی, ایسا سمجھیے کہ سنگل باندھ دیا کہ میرا بیٹا گھر سے باہر نہ جائے. اب اس نے جو وقت متعین کیا ہوا تھا, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بیڑی کو کاٹا اور کاٹ کر اس قافلے کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گیا. جب اس قافلے میں شامل ہوا اور وہاں سے جو ہے ملک شام کے اندر پہنچا, جو انہوں نے ایڈریس بتایا تھا, پادری کا نام بتایا تھا, اس سے جا کے ملاقات کی, اس کی جو ہے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی. چند دن کے بعد پتہ چلا یہ تو دنیا دار بندہ ہے, لوگوں کو کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو, خیرات کرو. صدقہ خیرات کا مال آتا تو وہ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے, اور اس کے پاس سونا بھی جمع ہے, چاندی بھی جمع ہے, مال بھی جمع ہے. اب چونکہ یہ قریب رہنا شروع ہو گیا اور اس کا گھر تو آس پاس تھا نہیں, صرف اس کے پاس رہنا اس کا کام تھا اور جو ہے وہ عبادت کرنا. اس نے کہا کہ یہ تو بندہ جو ہے وہ دنیا دار ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو حق کی تلاش میں نکلا تھا, یہ تو مجھے حق نظر نہیں آتا, یہ تو دنیا دار بندہ ہے. اب اللہ کی طرف سے اس کی موت کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا. اب اس کے بعد جو اس کی سیٹ پر متعین ہوا, جو پادری بنا, وہ جو ہے کچھ اللہ والا تھا, وہ زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا تھا, دنیا دار نہیں تھا. اب اس نے اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی. اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کا بھی موت کا وقت قریب آ گیا.
اب جب وہ مرنے لگا تو اس نے پوچھا کہ میں کہاں جاؤں، میں تو گھر بار چھوڑ کے، اپنی جائیداد چھوڑ کے، اپنے والدین کو ناراض کر کے حق کی تلاش میں نکلا ہوں، آپ موت کے آغوش میں ہیں۔ تو اب اس نے ملک شام کے اندر ہی تھوڑا سا دور ایک چرچ کا نام بتلایا کہ وہاں پہ ہمارے ایک بڑے پادری ہیں، آپ وہاں پہ چلے جائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ چلے گئے، اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، حق کی تلاش کے اندر۔ دیکھیے پیچھے گھر بار بھی چھوڑا، جائیداد بھی چھوڑی، سارا کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ اکیلے سفر پر نکلے ہیں۔ اب اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، عیسائی کا مذہب جو ہے وہ قبول کر لیا۔ اب اللہ کی طرف سے یہ تیسرا بندہ جو ہے یہ بھی وفات کے قریب ہو گیا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی اب مجھے بتاؤ کہ میں کہاں پہ جاؤں، آپ کے مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ اب اس نے ایک چوتھا راستہ بتایا کہ فلاں علاقے میں ایک بڑا ہمارا پادری ہے، آپ وہاں پہ چلے جائیں۔ یہاں سے چوتھی جگہ پہ سفر شروع کیا۔ اس کے ساتھ رہتے رہتے اللہ کی طرف سے اس کا بھی موت جو ہے وہ وقت قریب آیا۔ یہاں سے پانچویں جگہ پہ گئے۔ اب پانچواں بندہ وہ بھی جب مرنے کے قریب ہوا تو اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ دنیا میں اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی بڑا پادری میرے ذہن میں موجود نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ موجود ہے۔ فرمایا اب تم ایسے کرو، یہاں سے مکہ مکرمہ کا سفر کرو۔ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ وہاں پہ سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائیں گے، اور پھر وہاں سے وہ مکہ سے یثرب میں ہجرت فرمائیں گے۔ آپ جو ہے وہ مکہ چلے جائیں یا یثرب چلے جائیں، وہاں پہ جو ہے وہ ان کا انتظار کریں، وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دین جو ہے وہ قبول کر لیں۔ اب یہاں سے قافلے کے ساتھ جو ہے یہ شامل ہوئے۔ اب چونکہ جتنا عرصہ ایک پادری کے پاس رہے تھے، ان کے پاس بھی جو ہے وہ کچھ مزدوری کا ٹائم بھی جو ہے وہ نکالتے تھے، کچھ بکریاں بھی جمع ہو گئی، کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ جمع شدہ پونجی بھی ہو گئی۔ تو اس نے کہا اس قافلے کو کہ یہ سارا کچھ میں آپ کے حوالے کر دوں گا، آپ مجھے صرف جو ہے وہ مکہ تک پہنچا دیں۔ اب وہ قافلے میں ایسے نعوذ باللہ ایماندار تھے جنہوں نے اس کی بکریاں بھی لے لی، جو سامان تھا وہ بھی لے لیا، اور نعوذ باللہ اس کو آگے جو ہے وہ کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اب یہ جو کہنے لگے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بچے تھے، ابھی اتنے جوان تو تھے نہیں، کہنے لگے کہ میں کہاں پھنس گیا، میں نے تو ان کو ایماندار سمجھا تھا لیکن یہ تو بے ایمان نکلے، انہوں نے میری چیزیں بھی غصب کر لی اور مجھے جو ہے وہ آگے بیچ دیا۔ اب جب آگے بیچا تو یہ بیچنے والے جو لینے والے تھے یہ سیدھا جو ہے وہ مکہ میں تو لے کر گئے، لیکن چونکہ غلامی کی زندگی تھی، مکہ میں جا کے انہوں نے پھر آگے جو ہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا۔ اب جس نے خریدا بنو قریظہ کا بندہ تھا، وہ لے کر جو ہے وہ یثرب مدینے کے اندر آ گیا۔ یہاں پہ اس نے ایک یہودی کے ہاتھ جو ہے وہ بیچ دیا۔ اب یہودی کا مدینہ کے اندر، یثرب کے اندر بہت بڑا باغ تھا، باغ پر مامور کر دیا کہ یہاں پہ درختوں کا خیال کرنا یہ تمہاری جو ہے وہ آج کے بعد ذمہ داری ہے۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے خوش تھے کہ میں مدینہ میں تو کم از کم آ گیا، چاہے غلامی کی زندگی ہے لیکن مدینہ میں آ گیا، یہاں پہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو ہو جائے گی۔ اب اس یہودی کے ساتھ جو ہے وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور انتظار، روزانہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، صبح کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب مجھے خبر ملے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ میں آ گئے۔ تو کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ ایک دن کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، کھجوریں وہاں سے اتار رہے تھے، مالک یہودی نیچے موجود تھا، تو اس یہودی کا ایک دوست اس کو ملنے آیا اور آ کر کہتا جاء الرسول فی المدینہ، پہلے یثرب نام تھا، بعد کے اندر جو ہے وہ مدینہ رکھا گیا۔ اس نے کہا کہ وہ رسول آ گیا ہے جس کا جو ہے وہ ہم ذکر کرتے تھے، مدینہ کے اندر آج جو ہے وہ پہنچ چکے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہ اپنا واقعہ خود بیان کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں کھجور کے اوپر چڑھا تھا، میں نے وہاں سے چھلانگ نیچے لگا دی،
اتنی مجھے خوشی ہوئی کہ اس رسول کی مجھے جو ہے وہ اطلاع مل چکی ہے۔ فوراً جب چھلانگ لگائی تو مالک بھی پریشان ہوئے، کہنے لگا تمہیں کیا ہوا؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کون سا رسول آ گیا، کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے ذمہ جو کام لگا ہے تم وہ جا کے کرو، تم نے چھلانگ لگا دی، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو دوبارہ اس کو درخت پر چڑھایا اور چڑھا کر جو ہے بات تو اس نے سن لی۔ جب کھجوریں اتار لی نیچے آیا، جو وقت فارغ ملا سیدھا قبا کے اندر جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ پتہ چلا تھا کہ قبا کے اندر جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے، قبیلہ قافلہ جو ہے وہاں پہ آ کے رکا ہے۔ تو جب قبا کے اندر یہ تشریف لے گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما تھے، جاتے ہی فوراً جو ہے وہ سلام کیا اور جو ہے اپنے باغ سے کچھ کھجوریں لے گئے تھے۔ آخری پادری جس نے کہا تھا کہ مکہ کا سفر کرو، اس نے کہا تھا میں تمہیں 3 علامتیں بتاتا ہوں اس نبی کی سچے ہونے کی۔ فرمایا سب سے پہلے وہ صدقے کی کھجوریں یا صدقے کا مال جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ہدیے کی کھجوریں جو ہے وہ قبول کرے گا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا پیچھے کمر مبارک پر جو ہے وہ ختم نبوت کی مہر جو ہے وہ موجود ہوگی۔ اب یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ 3 علامتیں دیکھنی تھی کہ واقعتاً یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا کوئی اور ہیں۔ تو سب سے پہلے سلام لینے کے بعد بیٹھے اور یہ کھجوریں پیش کی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس چیز کی ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں صدقے کو قبول نہیں کرتا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خوشی ہوئی کہ ایک علامت تو پوری ہو گئی جو مجھے ذکر کی گئی تھی۔ اب یہاں سے آپ مدینہ میں تشریف لے گئے۔ دوسرے تیسرے دن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پھر کھجوریں لے کے اللہ کے نبی کے پاس گیا اور میں نے کہا جی یہ ہدیے کی کھجوریں ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود بھی کھائی اور صحابہ کو بھی جو ہے وہ تقسیم فرمائی۔ میں پھر چلا گیا، ایک دن پھر وقت نکال کے تیسری علامت دیکھنے کے لیے آیا تو میں نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے محبوب کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے بتلایا کہ وہ قبرستان تشریف لے گئے، ایک صحابی رسول جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں۔ تو میں پیچھے چلا گیا، دیکھا کہ اللہ کے نبی موجود ہیں اور قبر جو ہے وہ کھدائی ہو رہی ہے۔ میں اللہ کے نبی کے پیچھے کمر میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ سلمان آ گیا، سمجھ گئے کہ یہ کیوں آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان مہر نبوت دیکھنے آئے ہو، لے دیکھ لو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری، حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی مہر کمر کے پیچھے دیکھی اور میں نے آپ کی کمر مبارک اس مہر کو جو ہے وہ بوسہ دیا اور میں آپ کے ساتھ چمٹ گیا۔ میں نے کہا اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو منزل مجھے چاہیے تھی وہ منزل مجھے زندگی میں مل گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کر اپنا سارا واقعہ جو ہے وہ سنایا۔ میں اصفہان کے علاقے کا رہنے والا ہوں، پہلے آگ کی عبادت کرتا تھا، سارا واقعہ اتنے بندوں کے پاس، اتنے پادریوں کے پاس گیا، ان سے جو ہے پھر جو ہے وہ بکتا بکتا جو ہے وہ مدینہ میں مکہ میں پہنچا، مکہ سے بکتا ہوا پھر یہ فلاں یہودی کے پاس پہنچا اور اب یہاں پہ باغ کے اندر میں جو ہے وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہتے ہیں مجھے سینے سے لگایا، فرمایا سلمان تیری بہت بڑی قربانی ہے، اسلام کے لیے تو نے بہت بڑی قربانی دی، اللہ تیری قربانی کو انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ یہ پھر آئے، یا رسول اللہ میں یہودی کا غلام ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس یہودی سے مکاتبت کر لو۔ مکاتبت کہتے ہیں کہ اپنے مالک کو کہنا کہ جو کچھ مانگتے ہو مانگو، جو قیمت میری ہے وہ لگاؤ، میں وہ قیمت دے کے جو ہے وہ تجھ سے آزادی چاہتا ہوں۔ تو یہودی کو جا کے کہا کہ جو قیمت چاہتے ہو مجھے بتاؤ، میں جو ہے وہ تم سے آزادی چاہتا ہوں، کیونکہ جو مقصد تھا وہ مل گیا۔ تو یہودی کو جب کہا تو اس نے کہا کہ 40 اوقیہ سونا لا کر جو ہے وہ مجھے دو، 40 اوقیہ سونا۔ اور دوسرے نمبر پر شرط لگائی، فرمایا دوسری شرط میری یہ ہے کہ 300 کھجوروں کے جو ہے وہ پودے لگاؤ، وہ جب پروان چڑھیں ان پر جو ہے وہ پھل لگ جائیں، اس کے بعد جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ آزادی ہے۔
یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے پوچھنے کے لیے، یا رسول اللہ یہودی مالک نے یہ 2 شرطیں لگائی ہیں، نمبر 1 40 اوقیہ سونا دو، اور نمبر 2 300 کھجوروں کے پودے لگاؤ، جب وہ جوان ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، پھلدار ہو جائیں، اس کے بعد جو ہے وہ تمہیں آزادی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبول کر لو، اس کو کہو مجھے منظور ہے۔ اب یہ گئے، کہا مجھے منظور ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس خدمت میں آئے، ایک صحابی رسول ایک سونے کی ڈلی جو ہے وہ ہدیہ لے کر آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کو دی، فرمایا یہ لے جاؤ اور اس کو جا کر کہو کہ اس کا وزن کر لو، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ دوسری شرط، فرمایا وہ پوچھ لینا کس جگہ پہ وہ درخت لگانے ہیں، اور اس کے بعد مجھے آ کر جو ہے وہ بتا دینا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر باپ کے بیٹے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سونا تو تھوڑا سا ہے، یہ کافی نہیں رہے گا، 40 اوقیہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے محمد الرسول اللہ نے کہا جا کر یہودی سے وزن کراؤ۔ اب سلمان فارسی خاموشی سے چلے گئے، کہا یہ سونا وزن کر لو اور دوسری شرط مجھے بتا دو کس جگہ پہ درخت لگانا ہے۔ تو یہودی کہتے ہیں کہ جب اس نے وزن کیا وہ 40 اوقیہ سونا سے جو ہے وہ بڑھ گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس یہودی نے وہ کاٹ کر 40 اوقیہ رکھا، باقی مجھے واپس کیا، میں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر جو ہے وہ یہ حاضر خدمت کر دیا، یا رسول اللہ یہ اس میں سے باقی بچا ہے۔ کہنے لگے کہ میں خود پریشان تھا کہ وہ 40 اوقیہ سے بھی بڑا کم تھا، لیکن اللہ کے نبی کی برکت دیکھیے، اللہ کے نبی نے کہا جا کر وزن کراؤ، جب وزن کیا گیا وہ وزن سے بڑھ گیا، اس میں سے بچ بھی گیا۔ یہاں پہ مجھے اور پختہ یقین ہو گیا کہ 3 علامتیں تو میں پہلے دیکھ چکا ہوں، لیکن یہ ایک چوتھی علامت اللہ کے نبی کے ہاتھ میں اتنی برکت ہے کہ صرف ایک مرتبہ اس سونے کو ہاتھ لگایا اور اس کی برکت سے جو ہے وہ سونا جو ہے وہ بڑھ گیا۔ اور پھر میں نے سب سے بڑی بات یہ دیکھی کہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی ہدیہ آتا، کوئی صدقے کا آتا، صدقے تک آپ تو ویسے قبول نہیں کرتے، وہ صحابہ میں تقسیم کر دیتے، لیکن کبھی کوئی ہدیہ بھی آیا تو اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں رکھا، وہ بھی سارا صحابہ میں تقسیم کیا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تو کہتے ہیں کہ میں اسی وقت پڑھ چکا تھا جب صدقے کی کھجوریں اللہ کے نبی نے قبول نہیں فرمائی تھی۔ میں نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں اس دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو اب دیکھیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ کر آئے کس جگہ پہ درخت لگانے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کو بلاؤ۔ اب صحابہ کو جمع کیا، فرمایا اپنے اپنے باغات سے جو ہے وہ کھجوریں کے پودے لے کر آؤ، اور وہ پودے 300 کی تعداد میں ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے جس جگہ پہ یہودی نے کہا تھا کہ اس جگہ پہ پودے لگانے ہیں۔ صحابہ نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، ایک پودا اپنے دستے مبارک سے پکڑتے اور اس جگہ پر جو ہے وہ رکھ دیتے، صحابہ کو کہتے اس پہ مٹی ڈال دو۔ 300 کھجوروں کے جو ہے یہ پودے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لگائے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کے لیے، اور کہتے ہیں کہ 1 سال کا وقت نہیں گزرا، 1 سال کا وقت نہیں گزرا کہ 1 سال کے اندر اندر یہ کھجوروں کے درخت جو ہے وہ بڑے ہوئے، ان پر پھل آئے۔ جب پھل آ گئے تو یہودی بھی پریشان ہوا کہ یہ 1 سال کے اندر اتنے بڑے کیسے ہوئے، ان پر جو ہے وہ پھل کیسے آیا، کھجوریں کیسے آئی۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پودے لگانے کی صرف برکت تھی اور کچھ نہیں۔ ویسے کھجوروں کا یہ چھوٹا سا پودا بھی لگائیں تو کہتے ہیں کہ 4-5 سال کے اندر جو ہے یہ بڑا ہوتا ہے، 4-5 سال پھل لگنے میں ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہاتھ سے لگانے کی برکت تھی کہ 1 سال کے اندر اندر جو ہے یہ بڑے بھی ہوئے اور ان پر جو ہے وہ پھل بھی آ گئے۔ اور یہودی نے اس شرط کو دیکھ کر جو ہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرما دیا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرنے لگے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی غلامی کوئی عام غلامی نہیں،
صحابہ فخر کرتے تھے کہ ہمیں ایسی در کی غلامی مل جائے، اس سے بڑا جو ہے وہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام دیا کہ حضور علیہ السلام نے زندگی میں فرمایا، سلمان آج کے بعد تم ایسا سمجھو کہ جیسے میرے اہل البیت کے ایک فرد جو ہے وہ شامل ہو، اپنے اہل البیت میں شامل کر لیا۔ یہ خصوصی انعام و اکرام سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ ملا۔ غزوہ خندق کا جو واقعہ پیش آتا ہے، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر اللہ کے نبی نے غزوہ خندق کا واقعہ، خندق کھودی گئی، یہ سارا جو تفصیلی واقعہ ہے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر اللہ کے نبی نے صحابہ کے ساتھ جا کر جو ہے وہ خندق کو کھودا۔ اتنا بڑا مقام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ آج بھی وہ باغ موجود ہے جس باغ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 پودے اپنے دست مبارک سے مدینہ میں لگائے تھے، جن کو اللہ نے حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ زندگی میں بار بار ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اونچی آواز سے بار بار وہاں پہ جائیں، دیکھیں وہاں پہ آپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا باغ اس وقت بھی موجود ہے، اور یہ وہی درخت ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے جو ہے وہاں پہ لگائے تھے۔ اب یہاں پہ اس واقعے میں دیکھیے سب سے عجیب بات کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جو پادریوں کی خدمت میں جاتے رہے، پہلے ایک فوت ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا ہوا، پھر چوتھا ہوا، پھر پانچواں بھی مرنے کے قریب ہوا۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 250 یا 350 سال جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ اتنی عمر تھی۔ اس وجہ سے یہ پادری اپنی اپنی عمر پوری کر کے دنیا سے رخصت ہوتے رہے۔ اللہ نے اس صحابی رسول کو صحابہ میں سب سے زیادہ عمر زندگی کی دنیا کے اندر جو ہے وہ عطا فرمائی، 350 سال۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 250 سال جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی۔ اس وجہ سے دیکھیے وہ پادری دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہوتے رہے، اور اخیر میں یہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ تشریف لائے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کی اور دائرہ اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئے۔ حق کی تلاش میں دیکھیے کہ کہاں سے کیسے سفر کیا، اپنی امارت والی زندگی کو چھوڑا، بادشاہت والی زندگی کو چھوڑا، اور فقر تلاش کرتے کرتے جو ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس جو ہے وہ آ کر غلامی کی زندگی بسا۔ یہ تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ۔ یہاں سے ہمیں جو ہے وہ یہ سبق ملتا ہے کہ آج ہم دنیا داری کے پیچھے جو ہے وہ دوڑ لگا رہے ہیں۔ ہمارے پاس پیسہ آ جائے، مال آ جائے، جائیداد آ جائے، گاڑی آ جائے، بنگلہ آ جائے، سب کچھ آ جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن گاڑی، بنگلہ، نوکر چاکر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مال کی ہرس یاد رکھیے ہماری کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک وادی سونے کی انسان کی ملکیت میں ہو تو کوشش ہوتی ہے کہ ایک دوسرا جنگل میرے پاس سونے کا ہو جائے، اور اگر 2 ہیں تو انسان کی زندگی میں خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس تیسرا ہو جائے، 3 ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ 4 ہو جائیں۔ یہ دنیا کی زندگی میں میرے بھائی مال و دولت جمع کرنے کی جو کوشش ہے یہ انسان کی کبھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، یہاں کے حتیٰ زرتم المقابر، اللہ کلام مجید سورۃ التکاثر میں فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، فرمایا مال کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں کی جو ہے وہ زیارت کر لو۔ اور حدیث پاک کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس میں ہمیشہ جوان رہتی ہیں، ایک مال کی ہرس اور دنیا، اور دوسری جو ہے امیدوں کا لمبا ہونا۔ ابھی تو میری زندگی پڑی ہے، ابھی تو میری بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو میں نے فلاں منصوبہ سوچا ہوا ہے، ابھی تو میں نے یہ فلاں کام کرنا ہے، ابھی تو اولاد کے لیے یہ چیز کرنی ہے، یہ چیز کرنی ہے، لمبی لمبی امیدیں اور مال کی ہرس۔ فرمایا انسان بوڑھا بھی ہو جائے یہ کبھی کم نہیں ہوتی۔
حتیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر کی مٹی اس کی ہرس کو بھر سکتی ہے، دنیا کے اندر کوئی مال جو ہے وہ اس کی ہرس نہیں بھر۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ چند دن کی جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے والے بنے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر گزارنے والے بنے۔ جیسے ان صحابہ نے دیکھیے مال دولت کو ٹھکرایا، گھر بار کو ٹھکرایا، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر اور مدینہ میں آ کر فرمایا ساری جائیدادوں کو ٹھکرا کے اللہ کے نبی کی غلامی کو تسلیم کر کے جو ہے وہ دنیا میں زندگی گزاری۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ساری دنیا میں صحابہ کیوں پھیلے؟ تو میرے بھائی مال جمع کرنے کے لیے نہیں، مال کی ہرس میں نہیں، بلکہ صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے پوری دنیا کے جو ہے وہ صحابہ نے سفر کیے۔ آج دیکھیے ملک پاکستان سے لے کر دنیا کے آخری کونے تک صحابہ کی قبریں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ یہ وہاں کے رہنے والے تو نہیں تھے، اللہ کے نبی کی زندگی میں تو مدینہ میں زندگی گزاری، لیکن جب آپ دنیا سے چلے گئے اس کے بعد پوری دنیا میں صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو ہے وہ پھیل گئے کہ ہمارا مقصد وہ ہے جو مقصد ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں کہ یہ کچے پکے گھر میں، خشکی میں، تری میں، ہر جگہ پر اس دین کو پہنچانا میرے صحابہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج میرے بھائی وہی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے اوپر لاگو ہے۔ ہم جتنا کوشش کر سکتے ہیں ہمیں وہ کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ آخر میں جو ہے وہ ہر جمعے کے اندر جو آپ کے سامنے اپیل کی جاتی ہے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، گزشتہ 1-2 دن پہلے غزہ کے قریب جو ہے یہ گلوبل سمود فلوٹیلا کا جو قافلہ جا رہا تھا، 44 ممالک کے لوگ جس میں سفر کر رہے تھے، 60% غیر مسلم آپ بار بار سن چکے ہیں۔ مسلمان تو آج اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اطمینان سے، ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی اثر نہیں، اپنی اپنی زندگی میں مگن ہے، لیکن یہ غیر مسلم ہو کر مسلمان نہیں ہے، دوبارہ قبروں سے اٹھنے پر اللہ کے سامنے یقین نہیں ہے کہ ہم مریں گے قبروں سے پھر اٹھیں گے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا ایمان ہے، کفار کا، غیر مسلموں کا ایمان نہیں ہے۔ اس کے باوجود دیکھیے دنیا میں اس ظلم کو برداشت نہ کر سکے، جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ دریائی سفر میں نکلے تھے، اور آج جو نعوذ باللہ اسرائیلی ظالموں نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا، غزہ تک امداد بھی نہیں پہنچنے دی، وہاں تک پہنچنے سے پہلے اس قافلے کو گرفتار کر لیا۔ غیر مسلم بھی گرفتار ہے، مسلمان بھی گرفتار ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان ہمارے ملک پاکستان سے، سید مظہر شاہ صاحب آزاد کشمیر کے وزیر، وہ بھی اس قافلے میں شامل ہیں جو پاکستان کی طرف سے نمائندگی پوری امت کی کر رہے تھے، پورے پاکستانیوں کی کر رہے تھے، اور بار بار ویڈیو پیغام بھیج رہے تھے کہ مسلمانوں خدا را آواز بلند کرو، ہمیں تحفظ دیا جائے، یہ نہ ہو کہ غزہ تک پہنچے، امداد بھی وہ لے لیں اور ہمیں بھی اپنے قبضے میں کر لیں یا ہمیں شہید کر دیں، لیکن ہم نے اپنا سفر جو ہے وہ ختم نہیں کرنا۔ الحمدللہ انہوں نے جو کوشش کر سکتے تھے وہ کی، غزہ تک پہنچے، اتنے لمبے سفر کے باوجود بھی پہنچے، لیکن اسرائیلی ظالموں فوجیوں نے اس وقت جو ہے وہ محاصرہ کر کے ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا، اپنی گرفت میں لے لیا، اپنی قید میں لے لیا۔ خدا را مسلمانوں، آج بھی جمعہ کے بعد کا اعلان پورے ملک پاکستان میں ہے، بلکہ غیر مسلم ممالک کافی عرصہ سے احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کم از کم جو ہے وہ ضرور کریں، کم از کم اپنی دعاؤں میں اپنے ان بھائیوں کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو نقصان سے پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو غزہ کے لیے امداد لے کر گئے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کو قید سے رہائی عطا کریں، اور رہائی کے بعد یہ مظلوم فلسطینیوں تک جو ہے وہ پہنچ سکیں۔ کم از کم یہ کوشش تو ہم مسلمان جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو سارے مسلمان جہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے احتجاج میں شامل ہوں۔ کل بھی پرسوں بھی اسلام آباد کے اندر بھی احتجاج ہوا،
اور بھی کافی شہروں کے اندر جو ہے وہ اس ظلم کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہوا۔ دیکھیے کتنے بڑے یہ درندہ صفت انسان ہے تو انسان ہی، ہم انسان کہیں گے، لیکن کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ پہلے غزہ پر ظلم ڈھاتے رہے، اس وقت بھی ڈھا رہے ہیں، اور جو ساری دنیا کے مسلم ہیں غیر مسلم ہیں متفقہ طور پر امداد لے کر جا رہے تھے، راشن لے کر جا رہے تھے، کھانے پینے کی چیزیں لے کر جا رہے تھے، یہ بھی مظلومت تک جو ہے وہ انہوں نے پہنچنے نہیں دی، اور ظلم کر کے اس کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا، اور جو لے کر جا رہے تھے ان پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان اسرائیلیوں کو تباہ و برباد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جو ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب، سید مدر صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں، اور جو بھی گلوبل سمود فلوٹیلا کے ساتھی ہیں، چاہے غیر مسلم ہیں چاہے مسلمان ہیں، اللہ ہر ایک کے مال جان کی، عزت آبرو کی، جان کی، ہر چیز کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے، اور خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی یہ امداد مظلومت تک پہنچا کے ان کے ساتھ داد رسی کر کے اللہ جو ہے وہ ان کو واپس صحیح سالم آنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔